ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الحمدللہ ہمارے معزز مہمان ارسلان لاڑی صاحب اپنے بہت زیادہ مصروفیات سے وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ان کا شکر گزار ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی مبارک مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں اور علمی شعور حاصل کرتے ہیں۔ یہ ذہنی صحت کا مسئلہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کو ہم ہمارے علماء اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں جیسے تزکیہ نفس کے مسائل ہو گئے، نفس کے اقسام ہو گئے، دل کی قسمیں ہو گئی کہ منافق کا دل اس طرح ہوتا ہے، کافر کا دل اس طرح ہوتا ہے، یہودیوں کے دل اس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے، اگر اس کو ہم دل سمجھیں، یہ تو سب انسانوں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ سوچ ہے، وہ عقل ہے جو ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کی دلوں کے جو اقسام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہوئے ہیں، تاکہ جو لوگ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں ہم ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں، جس طرح ان کے دل ہوتے ہیں، جس طرح وہ سوچتے ہیں۔ میرے بھائیو، کسی کے بھی دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن دل کے اندر جو کچھ ہے اس کے جو اثرات ہیں، اس کے پھر جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں۔ جس طرح انسان کے دل کے اندر جس قسم کا عقیدہ ہوگا اسی طرح وہ عمل کرے گا، اسی طرح وہ عبادتیں کرے گا، اسی طرح وہ معاملات رکھے گا، اسی طرح کے ان کے اخلاق ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی سوچ کیا ہے۔ تو نشانیاں اور علامتیں ان سے ہم پہچانتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں منافقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ بڑے سرکش منافقین ہیں لیکن آپ ان کو جانتے نہیں ہو۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو انتہائی سرکش منافقین، تو ان کے دلوں کے حال آپ نہیں جانتے ہو، لیکن دوسری جگہ سورہ محمد میں تَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ، ان کی نشانیوں سے آپ ان کو پہچان لو گے۔ تو ہمیں اگر ہم بہت کہیں کہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہماری نشانیاں منافقین کی ہوں گی، ہماری نشانیاں یہودیوں کی ہوں، ہماری نشانیاں وہ مشرکین کی ہوں، تو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے جو کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان سے گنا جاتا ہے۔ تو ہمارے دل اگر صاف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہیں، تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی اگر ہماری نشانیاں اس کے خلاف جاتی ہیں۔
تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور وسیع مسئلہ ہے۔ اس میں سے پچھلے پروگرام میں ہم نے غصے کے بارے میں بات کی تھی الحمدللہ، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کا، ہر دکان، ہر بازار کا مسئلہ، ہر شخص کا مسئلہ، ہر ایک جو ہے وہ اچانک بھڑک اٹھتا ہے، غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں دل کے اندر ایک انگارہ ہوتا ہے، یہ عقل کے اندر جو ہے وہ شعلہ ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے اثرات ہماری زبانوں پر آتے ہیں، ہمارے چہرے پر آتے ہیں، آنکھوں میں، ہمارے گلے پر، یہاں تک کہ ہاتھ سے ہم کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ عقل میں ہے۔ اسی لیے یہ جو نفس کی 3 مشہور قسمیں ہیں، لوامہ، امارہ بالسوء، مطمئنہ، تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عقل ہے۔ انسانوں کی عقل جو ہے وہ 3 قسم کی، کوئی جو ہے وہ مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کی عقل میں یہی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں گناہ کے بارے، نافرمانیوں کے بارے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فوراً اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں میں نے کیا کیا، یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس نے نہیں کیا، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کر کے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے، نیک اعمال میں اطمینان حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، تو وہ اس میں پرسکون ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جتنے ساتھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سوچیں کہ ہماری عقل کس درجے کی ہے، ہماری عقل کس کیٹیگری کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ بیان صرف معلومات کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے۔ ہر ایک اس کو اپنے طور پر لے، اپنے آپ کے لیے وہ سوچے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ جو اچھی باتیں انسان کے اندر موجود ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کوئی بری بات ہو اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ان میں سے میں آج جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں دل کی سختی کے متعلق، کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزائیں دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، دلوں کی سختی سے بڑا عذاب کوئی نہیں، بڑی سزا کوئی نہیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہے، نہیں سمجھتا ہے کہ میں عذاب میں ہوں، میں سزا میں ہوں۔ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص اپنی ساری فکر آخرت پہ لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے فکروں کے لیے بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اپنی ساری فکر، اپنی ساری عقل وہ دنیا پہ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مصروف کر دیتا ہے، بہت مصروف کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ کام نہیں ہوگا، وہ صبح سے لے کر شام تک مصروف ہوگا، لگا رہے گا، لیکن اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوگی، اس کا فقر جو احتیاج ہے، حاجت مندی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص
اپنی اس عقل کو جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور اس عقل میں اللہ کا حصہ نہیں ڈالتا ہے، اس عقل میں اللہ کا حصہ نہیں ڈالتا، اللہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، تو پھر جس مقصد کے لیے عقل اللہ نے پیدا کی تھی وہ اس مقصد میں استعمال نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتا، جو بظاہر نظر نہیں آتا اس کو سیل کر دیتا ہے۔ ایسا شخص پھر اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتا نہیں ہے، نقصان کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نفع اٹھا رہا ہوں، فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تو اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اطمینان والی زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دلوں کی سختی سے بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر آ گیا، صحیح سلامت خالص دل لے کے آ گیا قیامت کے دن، وہ کامیاب ہو جائے گا، باقی کسی کو اس کو مال اور اولاد جو ہے نفع نہیں دے گی۔ اور جس دل کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ سخت دل، تو وہ خالص نہیں رہتا، یہ جو درہم قصیٌ، وہ ملاوٹی جو ہے، وہ ملاوٹی مغشوشہ ملاوٹی چاندی ہوتی ہے، خالص نہیں۔ ارض قاسیہ بھی وہی ہے جو اس سے وہ زرخیز نہیں ہے، فصلیں نہیں اگاتی، پودے نہیں اگاتی۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہمارے دل ایسے ہو کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے، ہمارے دل جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ پتھر ہمارے دلوں سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ بہت سے پتھر ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ پتھروں سے ہی جو ہے وہ عمارتیں بنتی ہیں، بہت سے پتھر ہیں اس سے نہریں نکلتی ہے۔ یہ ہندو لوگ جو ہے وہ گنگا میں لوگ کہتے ہیں گنگا میں اشنان کر رہا ہے، گنگا جمنا کی عبادت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا وسیع دریا یہ ایک چٹان سے کیسے نکل کے آ رہا ہے، تو یہ اس دریا میں کچھ خاصیت ہے، کچھ وجہ ہے، لہذا اس میں ڈبکیاں لگا کے اپنے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ تو چٹانوں سے دریائیں نکلتی، نہریں نکلتی، چشمے ابلتے، اور جو دل کوئی فائدہ نہیں دیتا، کوئی اثر نہیں لیتا، اس میں نرمی نہ ہو، اس میں رحمت نہ ہو، اس میں خشوع نہ ہو، اللہ کے لیے جھکنا نہ ہو، تو وہ سخت دل ہوتے ہیں، اثر نہیں لیتا۔ آپ جو ہے اس کے سامنے بہت اچھی تقریر کر لو، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، فائدہ نہیں لے گا۔ یہودیوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، وہ جو مردہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر لیا اس کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہیں ہو۔ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہے، کچھ دل ہے، کچھ پتھر ہے، ان سے نہریں بہتی ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے لڑک کے گر پڑتے ہیں، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی ہے، اور گر کے روانہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا حمد بیان کرتی ہے۔ کچھ احساس اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، یہ نباتات اور جمادات کو بھی، پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہے، جس نظام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا ہے اسی پہ چل رہے ہیں،
انسان کو تھوڑا سا اختیار دے دیا اور اسی میں یہ بغاوت کرنا ہے، امتحان اسی میں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث، ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہیں شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا۔ شکایت بندہ تب کرتا ہے جب پریشان ہو جاتا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھ رہا تھا، حالت بیان کر رہا تھا، دل سخت ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان اردت ان تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے دل کو نرم کر لے۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کوئی کام دنیا کا مشکل نہیں ہے۔ آپ کا دل اگر سخت ہے تو یہ بھی نرم ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ اگر آپ خود چاہو۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے، اگر آپ میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ فائدہ اٹھائے، وہ خانہ کعبہ کا امام بھی آ جائے تقریر کروں کو کچھ فائدہ نہیں ہو۔ رب العالمین نے ایک اصول بتا دیا کہ ہدایت انہی کو دیتے ہیں جو طلب کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب من اناب۔ تو آپ بھائیوں کا چاہنا یہ ضروری ہے۔ جب آپ چاہو گے کہ ہم دین سیکھیں، جب آپ چاہو گے کہ ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، جب آپ خود چاہو گے کہ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نمازی بننا چاہتے ہیں، دل سے جب آپ چاہو گے وہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جس قدر آپ محنت کرو گے، چاہنے کے بعد جس قدر محنت کرو گے اتنی زیادہ راستے اللہ رب العالمین کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو پہلے یہ بات کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے دل کو نرم کر لو، پھر اس کے بعد فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرو، ان کی ضروریات پوری کرو۔ صرف یہ نہیں مسکین کو پکڑ کے ایک شخص ہے وہ ہاسپٹل میں، اس کے بھائی کا حادثہ ہو گیا، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، آپ اسے کہتے آ جاؤ آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اب اس کو کھانے سے زیادہ جو ہے اور ضرورتیں، میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ مسکین کی حاجتیں پوری کرو۔ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ ہاتھ پھیرنا جو ہے تب ہوتا ہے، آپ کسی کو ٹچ تب کرتے ہو جب اس کو بہت قریب سمجھتے ہو، جب آپ دل سے جو ہے یتیموں پر مہربان ہوتے ہو تب جا کے اس کو ٹچ کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اس کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے جاؤ، مطلب یہ تھا کہ آپ اس قدر اس کے قریب ہو جاؤ کہ اس کی پوری مدد کرو۔ تو یہ دو اہم کام ہیں۔ ہر شخص جو ہے، آپ سوچیں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے دوستوں میں مسکین نظر آ جائے گا، یتیم نظر آ جائے گا، اور اسی طرح کے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بھائی جو ہے وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کی، ہر وقت آپ کے پاس بیٹا رہتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ اسی وجہ سے اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے۔ اب وہ ایک بڑے کام میں مصروف ہو گیا۔ دیکھو اگر ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کو پیسے پرووائڈ کرنا، وہ ٹائم دے گا، وہ محنت کرے گا،
اپنے آپ کو دوستوں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ جو صحیح وہ محنت کرتا ہے وہ موبائل میں بھی نہیں لگا رہتا ہے، اس کی عادت نہیں بناتا، ضرورت کی وجہ سے بس صرف استعمال، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے، مقصد اس نے پکڑ لیا۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص علم حاصل کرتا ہے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی وہ بھی معاشرے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو الحمدللہ مسجدیں ہیں، الحمدللہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو ادارے ہیں، اگر مثال کے طور پر ایک ہفتہ کسی بھی مسجد میں بیان نہ ہو، کوئی خطبہ نہ ہو، کوئی نصیحت نہ ہو لوگوں کو، تو لوگوں کی حالت کیا ہو جائے گی؟ نفس تو بڑا سرکش ہے، یہ تو کچھ بیانات سن کے ٹھیک رہتے ہیں اور کچھ ڈنڈے کی زور سے۔ مثال کے طور پر اگر ابھی کہا جائے جس پولیس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، بڑے خراب لوگ ہیں یہ وہ، چلو یہ خراب لوگ اگر 1 گھنٹے کے لیے دور کر دی جائے کہ بھائی 1 گھنٹہ پولیس کچھ نہیں کہے گی، نہ کوئی حساب ہوگا، 1 گھنٹے میں جو کچھ کر سکتے ہو، تو کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے کے اندر نقشہ ہی بدل جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو غریبوں کی، کمزوروں کی مدد کرنا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے۔ دوسری بات سورہ آل عمران میں ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ جو کوئی دعوت کا کام کرتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، جو دعوت کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے، اس کو اپنی زبان پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور زبان تب ہی ٹھیک ہوگی جب دل ٹھیک ہوگا۔ بات وہی پہ آ جاتی ہے، دل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ دل صحیح رہے گا، زبان ٹھیک رہے گی، زبان صحیح رہے گا، سارا جسم سلامت رہے گا۔ زبان سے ہم کسی کو گالی دیتے ہیں اور دوسرا آتا ہے ہمیں کمر پہ مار دیتا ہے، ہاتھ توڑ دیتا ہے، ٹانگ توڑ دیتا ہے۔ غلطی زبان کی ہوتی ہے۔ زبان کو سلامت رکھے تاکہ جسم سلامت رہے، اس کو باڈی گارڈ بنائیں۔ تو زبان کا استعمال بہت ضروری ہے، اور اس سے پہلے اچھا زبان کا اچھا استعمال تب ہوگا جب ہم اچھے طریقے سے سننے والے بنیں گے۔ کیوں؟ قرآن میں یہ ذکر ہے جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو۔ سنو توجہ سے، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا اپنے رب کو یاد کرو۔ اچھا بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دلوں کی جو سختی ہوتی ہے یہ فدادین میں ہوتی ہے۔ فدادین ایسے عرب قبیلے، مزربیہ وغیرہ، جو چلاتے بہت تھے، چیختے بہت تھے، کبھی گھوڑوں پر، کبھی اونٹوں پر، کبھی مویشیوں پر۔ تو جو چیختے چلاتے بہت ہیں ان کے دل سخت ہوتے۔ تو یہ نہیں کہ لائٹ چلی گئی بس چلانا شروع کر لیا، کوئی برتن گر گیا چلانا شروع کر لیا، ٹریفک میں جام ہو چلانا شروع کر لیا، دل سخت ہو جائے گا، پریشان ہو، اندر ہی پریشان ہو جائے۔ دیکھو آپ کو باہر کوئی تنگ کرتا ہے کسی آفس میں، آپ اس سے چھٹکارا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر ہی آپ کو پریشانی ہے، کہاں بھاگو گے؟ اپنے آپ سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ تو اپنے نفس کو جو کہ بہت قریب ساتھی ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں ذکر ہے اپنی آواز کو پست رکھو
اگر آپ کہتے ہو کہ اونچی آواز بہت کوئی زبردست چیز ہے تو گدھے کی آواز تو بہت اونچی بھائی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وہ تو بڑی ناکار آواز۔ دوسری حدیث ہے ترمذی کے اندر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو۔ جو مسلسل لگا رہتا ہے آپ کو، آپ کی بات نہیں سنتا، دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اکثر گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ زیادہ باتیں نہ کرو اللہ کے ذکر کے بغیر، کیونکہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر جو زیادہ باتیں ہوتی ہے یہ دل کی سختی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور وہ دل ہے جو سخت ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت دور وہ دل ہے جو سخت ہے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی افضل ہے، خاموش رہو بہت فتنوں سے محفوظ رہو گے، خاموشی کی بڑے فضائل ہے، ٹھیک، لیکن یہ بات یاد رکھیں، فضول باتوں سے خاموش رہنا، گناہ کی باتوں سے خاموش رہنا افضل ہے اور ثواب ہے، حق بات سے خاموش رہنا وہ ثواب نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ خاموش رہے، آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے بات کریں، آپ حق بات کریں، خیر کی بات کریں۔ بخاری کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ تو پہلے یہ کہا فلیقل خیرا، اچھی بات کہنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اچھی باتیں نہیں ہیں کیونکہ آپ نے سنی نہیں ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو آپ خاموش رہو۔ بخاری کے اندر ایک دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں بیان ہوئی تھی وہ ان کا تذکرہ کیا، تو اس میں یہ بات بھی ذکر کی کہ یہ تند خو نہیں ہے، بد زبان نہیں ہے، اور سخت نہیں ہے، اور بازاروں میں چیختا چلاتا نہیں۔ اب بازار ویسے ہی شور کی جگہ ہے، آپ نے ہارن جو ہے وہ انگلی رکھی ہوئی، جب تک جو ہے وہ آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ ہٹاتے ہیں، لگے رہو لگے رہو۔ بہت سے ملک ایسے ہیں وہاں پہ بغیر ضرورت کے ہارن بجانا وہ قانونی طور پہ جرم ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، اچھا ایک طریقہ، آپ کسی کو فون کرتے ہو 3 مرتبہ آپ نے ملا دیا، اس نے نہیں اٹھایا تو سمجھ جاؤ کہ وہ مصروف ہوگا، چھوڑ دو اس کو۔ نہیں، یہاں کیا ہوگا، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو 25 مرتبہ فون کیا، کس نے کہا 25 مرتبہ فون، 3 سے زیادہ کیوں کیا؟ کسی کو بلائیں گے گھنٹی پہ انگلی رکھی ہوئی، جب تک باہر کوئی نکلے گا نہیں تب تک جو ہے نا ہاتھ نہیں ہٹائے۔ شور کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو یہ بات کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے اے نبی آپ ان کے لیے نرم ہے، اگر تم خوب ہوتے سخت ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے جو ہے وہ چلے جائے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ بد زبان ہے، سخت گیر ہے، تو ان کے پاس کون بیٹھنا پسند کرے گا؟ وہ تو اپنے اوپر آپ کا حق سمجھتا ہی نہیں ہے، تو کون بیٹھے؟ تو سب دور ہو جائیں گے، چاہے وہ رشتہ داروں میں کوئی ہو یا دوستوں میں کوئی ہو، ہر ایک جو ہے اس سے پناہ پکڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا، یہ صحیح حدیث۔ تو بجائے سخت دلی کے نرم دلی یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے عذاب میں سے یہودیوں پر یہ بات ذکر ہوئی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ چند آیتیں مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
پھر معزز مہمان کو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے بات کریں۔ وہ پہلے میں نے اس لیے شروع کیا کہ کچھ ساتھی جو ہے وہ مجھے امید تھی کہ وہ لیٹ آئیں گے، کیونکہ ہم لیٹ آنے پہ عادی ہیں۔ میں نے سوچا سب فائدہ اٹھا لینا، مقامی لوگوں تو بندہ سن لیتا ہے، مہمان کی بات جو ہے وزن رکھتی ہے۔ تو قرآن میں سورہ الانعام میں مسئلہ ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لاتا ہے لوگوں پہ، کس لیے لاتا ہے؟ تاکہ یہ لوگ عاجزی اختیار کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے، لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے اور سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو ان کے اعمال خوبصورت بنا دیتا ہے کہ آپ کچھ برا تو نہیں کر رہے ہو، آپ کچھ برا تو نہیں کر رہے ہو، آپ تو صحیح جا رہے ہو۔ تو وہ جو مصیبت ہوتی ہے اس سے وہ کوئی عبرت نہیں لیتا کہ مصیبت آئی کیوں۔ یہ بات یاد رکھے، اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا تبدیلیاں اس کو بھی نوٹ کرے اور اس پہ سوچے کہ یہ کیوں آ رہی ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق چیک کرے۔ جانوروں کی طرح نہیں ہونا ہے، جانوروں کو مالک جو ہے پکڑ لیتا ہے اور اس کو باندھ دیتا ہے، پھر کھول لیتا ہے، جانور کو کچھ پتہ نہیں کیوں باندھا کیوں کھول دیا، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، ہمیں پکڑتا ہے، کیوں پکڑ رہا ہے، کیوں فراخی دے رہا ہے، کشادگی دے رہا ہے، تو سوچنا چاہیے۔ ایک اور بات، بعض اوقات جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ غصہ پر جب بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اس کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں، اس کی خاص جگہوں میں۔ سختی جو ہے ایک شخص کرتا ہے، اگر دشمن آپ پہ حملہ آور ہے تو آپ سختی کرو، آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے، مسلمانوں کی عزت لوٹتی، جنگ باقاعدہ جنگ ہو رہی باقاعدہ، تو فوجی حضرات سختی کرتے ہیں پھر۔ اس لیے سورہ توبہ میں ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقین کافروں سے سختی کرو۔ یہ سورہ تحریم میں بھی ہے۔ سورہ تحریم میں یہ بھی ہے اے مومن اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ پہ وہ فرشتے ہیں جو انتہائی سخت ہیں، کیونکہ فرشتے سزا دیتے ہیں، سختی ہے ان میں، جہاں سزا کی بات ہوتی ہے سختی ہے۔ اس لیے سورہ نور میں ہے جب آپ حد قائم کرو فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، وہاں پھر نرمی نہیں ہوتی ہے۔ دو آیتیں آخر، بات آہستہ آہستہ اختتام تک آ رہی ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ایک شخص سے اللہ تعالیٰ اس کو سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اس کو روشنی دے دیتا ہے۔ دوسرا شخص جو ایسا نہیں ہے، اس کا دل تنگ ہے، سینہ تنگ ہے، وہ ظلمات میں ہے، اندھیروں میں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو دل اللہ کی یاد سے سخت ہے، آپ دو ساتھی جو ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں، کیونکہ ہنسنا جو ہے صحت کے لیے اچھا ہے، تو آپ مزید ہنسو تاکہ میری خوشی بڑھ جائے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جو دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے سخت ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ اب آخری آیت آپ کے سامنے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کے لیے جھک جائے، نرم ہو جائے۔
اگر آئے گا تو کب آئے گا؟ ہم نے کیا سوچا ہوا ہے کہ کب جو ہے اللہ کی طرف پلٹیں گے، کب اللہ کے سامنے جھکیں گے، کب جو ہے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے، کب نمازی بنیں گے، کب اللہ کو یاد کریں گے، کب قرآن اور حدیث کو سیکھیں گے، عمل کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے، لوگوں کو نفع دیں گے، اپنے زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ کب سے ہم سٹارٹ کریں گے؟ یہ وقت آیا نہیں؟ سلف صالحین کہتے ہیں ہاں یہ وقت ہے، یہی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے دل سخت ہو گئے تھے۔ رب العالمین اس طرح بھی لوگوں کو سمجھاتا ہے، ان لوگوں کی طرح مت بنو جن کے دل سخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو، ہمارے دل اللہ کی یاد سے پرسکون ہو، ہمارے دل اللہ کی یاد سے روشن ہو، ہمارے دل میں شکوک نہ ہو، ہمارے دل میں جو ہے خواہش پرستی نہ ہو، کیونکہ اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سلامت رکھے، ہم سب کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے دوستوں کی، تمام مسلمانوں کی دلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب دل کے اندر امن آ جائے گا، باہر گولیاں برس رہی ہو تو وہ امن ختم نہیں ہوتا۔ دل کی امن جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی میں اپنے معزز مہمان محترم ارسلان لاڑق صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں ذہنی صحت پہ بات کریں۔ میں دوبارہ ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جو ہے ان کو جانا ہے اسلام آباد اور وہاں ایک کورسز کرواتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کا مصروف وقت ہے اور ان سے انہوں نے ٹائم نکال کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔